إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال الله تبارك وتعالى فقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. وأيضا قال الدعاء هو مخ العبادة. حاضرین جمعہ، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کے توصیف، اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہر قسم کی بزرگی بڑائی اور اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہر طرح کے اسماء حسنہ اور اللہ رب العالمین ہی کے لیے ساری خوبیاں ہیں. وہی ہمارا خالق، مالک، رازق، ہمارا پالنہار وہی ہے. اس کے سوا ہمارا کچھ بھی نہیں اور کوئی بھی نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی انتک کوششوں، بے پناہ کوششوں سے یہ اسلام ہم تک پہنچا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاضرین جمعہ، ہم مسلمان ہیں، ہماری نسبت اسلام کی جانب کی جاتی ہے اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنے میں فخر بھی محسوس کرتے ہیں کیونکہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. میرے بھائیوں، اگر ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کو مانتے ہیں، تو اس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. ہمارے دن و رات، صبح کی آنکھ کھلنے سے رات کے سونے تک جو بھی معاملات ہیں، جو بھی حالات ہیں، کیسے بھی حالات آئیں، اس میں ہم صرف اللہ کی طرف رجوع ہوں گے اور ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر
بہت ساری عبادتیں فرض کی ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے اور مختلف چیزیں ہیں۔ انہی میں ایک اہم عبادت دعا ہے۔ دعا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو کیا کہا؟ الدعا هو العبادہ، یہ دعا ہی عبادت ہے۔ ہم آج کی دنیا میں جن حالات سے گزر رہے ہیں، دعا کا ایک الگ مفہوم رکھتے ہیں اور ہماری زندگی ایک الگ نہج پہ چلتی ہے۔ ہم دعا کو عبادت سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارا ماحول ایسا ہے کہ کوئی آیا ہے، کوئی عالم ہے، کوئی بزرگ ہے، دعا کرا لیے، فارغ ہو گئے، چلے گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ دعا کے بغیر ہماری زندگی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح صاحب نصاب پہ زکوٰۃ فرض ہے، جس طرح ہر بالغ عاقل پر روزہ فرض ہے، جس طریقے سے جس کو اللہ نے نوازا ہے اس کے اوپر حج فرض ہے، اسی طرح دعا مانگنا ہمارا ایک فریضہ ہے۔ آپ دعا کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا کہا؟ آپ دوسرے پارے کا پورے ایک رکوع پڑھ جائیے جس میں اللہ رب العالمین نے روزے کا ذکر کیا ہے، میں نے تم پہ روزے فرض کیا۔ پھر اس میں آپ چلے جائیے تو اس رکوع کی آخری کی جو آیت ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی، لوگ اگر آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، اے نبی اگر آپ سے میرے بارے میں لوگ سوال کریں تو کہو فَإِنِّي قریب، میں بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، جب مجھے پکارنے والے پکارتے ہیں تو میں ان کا جواب دیتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب وہ مجھ کو پکارتے ہیں۔ آپ اس کو پورا دیکھ لیجئے، رمضان کے روزہ، اس کے بعد شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کے بعد اس کے کچھ احکام کے بعد آخری میں اللہ رب العالمین نے اس آیت کا ذکر کیا اور اس دعا کا ذکر کیا ہے۔ یہ دعا بہت اہم چیز ہے، دعا کو آپ لوگ معمولی نہ سمجھیں۔ اور دعا دو قسموں کی ہوتی ہے، دعا دو قسموں کی۔ ایک دعا یہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنا مسئلہ اللہ کے سامنے رکھتا ہے، اللہ میں مصیبت میں ہوں، میری یہ مصیبت دور کر دے، اللہ میرے اوپر رزق کی تنگی ہے، میرے رزق کو کھول دے، اللہ میں بیمار ہوں، اللہ مجھے اس بیماری سے دور کر دے۔ ایک تو یہ دعا ہوئی، لیکن اصل دعا میں جو بتانا چاہتا ہوں، آپ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ پڑھیے۔ حضرت یونس علیہ السلام سے ایک غلطی ہوئی، وہ سمندر کے کنارے آئے، انہیں مچھلی نے نگل لیا۔ آپ سوچئے، اندھیری رات ہے، سمندر کی گہرائی ہے، اس کا اندھیرا ہے، پھر مچھلی کے پیٹ کے اندر اندھیرا، اس اندھیرے کے اندر حضرت یونس علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اندر ہیں۔ وہاں انہیں کیا دعا کرنی چاہیے تھی؟ حضرت یونس علیہ السلام کو وہاں کیا دعا کرنی چاہیے تھی؟ باہر نکلنے کی، اللہ مجھے نجات دے، مجھے نہیں، انہوں نے کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اتنی گہرائی میں، اتنی تکلیف میں، سارے طرح کے اندھیروں کے اندر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا انت، اے اللہ تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، سبحانک، تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، تو ہر چیز سے بری ہے، اے اللہ انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہوں، میں نے ظلم کیا، میں نے اپنی نفس پہ ظلم کیا ہے۔ آپ اس آیت دعا کے اوپر غور کیجئے میرے بھائیوں، بہت اہم دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ سے مانگ کچھ نہیں ہے، دل میں کیا ہے اللہ جانتا ہے۔ یونس کے دل میں میں باہر نکلوں، ان اندھیروں سے، ان پریشانیوں سے دور نکلوں، باہر آ جاؤں، لیکن نہیں، اس کا تذکرہ نہیں کر رہے، کہہ رہے اللہ میں ظالم ہوں، میں گنہگار ہوں۔ کیا مطلب میرے بھائیوں؟ آج ہمارا کیا حال ہے، غور کر لیجئے۔ ہم ایک تو اپنے گناہوں کا اعتراف بھی نہیں کرتے، دھڑلنے سے صبح آنکھ کھلی رات کے سونے تک سوائے گناہ کرتے ہیں۔ کہاں زندگی گزر رہی ہے ہماری؟ اور دعا مانگتے بھی نہیں ہے، مانگتے ہیں تو آتے ہیں کبھی اللہ یہ دور کر دے، اللہ وہ دور کر دے، اللہ یہ دے، اللہ وہ دے، اور اپنا گناہ
کبھی یاد کرتے ہو اپنے گناہوں کو؟ کبھی یاد کرتے ہو ہم نے کیا دن میں گزارا، کیا کیا، کس کے ساتھ ظلم کیا، کس کے ساتھ زیادتی کی، کس کے ساتھ برائی کی، کس کا مال ہڑپ لیا، کس کا حصہ نہیں دیا، کس کے ساتھ کیا کیا کیا؟ کبھی غور کرتے ہو؟ نہیں کرتے۔ اور آج مسلمانوں پہ حالات اسی لیے اتنے تنگ ہو گئے ہیں، اسی لیے اتنے حالات تنگ ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو ہم گناہ بھی کرتے جا رہے ہیں، مسلسل گناہ کر رہے ہیں، اور دعائیں بھی نہیں، دعائیں بھی ایسی مانگ رہے ہیں۔ کیا دعا مانگ رہے ہیں ہم؟ میرے بھائیوں، دعا مانگنا ہے تو پہلے گناہوں سے بچو، گناہوں سے توبہ کرو، اللہ کے حضور گڑ گڑاؤ، جب کہیں جا کے آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اور آپ چاہتے ہو بس یہاں پہ دعا ہو جائے، وہاں دعا ہو جائے، وہاں پہ اجتماعی دعا ہے، چلو وہاں دعا کر لیں، سب معاف ہو جائے گا، سب اس سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ یاد رکھنا میری بات کو، کچھ شرائط ہوتی ہیں، دعا قبول ہونے کی بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ گناہ بھی کرتے جاؤ، دعا بھی مانگتے جاؤ۔ توبہ کرو، توبہ، اللہ کے حضور استغفار کرو، گڑ گڑاؤ، سجدے میں جاؤ، اللہ سے جو گناہ ہو چکا اس کی معافی مانگو، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرو، اس کے بعد دعا کرو۔ کیوں نہیں؟ ارے اللہ رب العالمین تو روز رات کو سمائے دنیا پہ نازل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آخری پہر میں آتا ہے، کہتا ہے نا، آؤ مانگو، آؤ مجھ سے مانگنے والوں، میں دینے کو تیار ہوں، آؤ مغفرت طلب کرنے والے، آؤ میں مغفرت کرنے کو تیار ہوں۔ کیا چاہیے؟ آؤ، میری رحمت، میری وسعت سب آپ لوگ کے اوپر ہے۔ مگر مسلمان دو ہی کام کر رہے ہیں۔ اللہ سمائے دنیا پہ آ کے پکار رہا ہے، آؤ میرے بندو۔ مسلمان دو کام کرتے ہیں، یا تو سوئے رہتے ہیں یا موبائل میں لگے رہتے ہیں، اتنی رات کو بھی فجر کی اذان ہونے سے پہلے موبائل بند کر کے سو جاتے ہیں۔ اللہ جانے کیا دیکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا ان کے حالات۔ کیسے مسلمان ہوں؟ کیسے مسلمان ہیں آپ لوگ؟ ہاں، میں خود بھی، ایسا نہیں کہ میں بری ذمہ ہوں، گناہ مجھ سے بھی ہوتے ہیں، نہیں ہوتے ایسا نہیں، میں بھی انسان ہوں، فطرت میں ہے، لیکن اس کے بھی ایک حد ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ جب اللہ سمائے دنیا پہ خود پکار رہا ہے کہ آؤ میرے بندو مانگو، میں دینے کے لیے آیا ہوں، سمائے دنیا پہ نازل ہو رہا ہے، اللہ خود چل کے آ رہا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ یا تو سو رہے ہیں یا تو ہم گناہوں میں ملوث ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ، اللہ کے بہت سارے بندے ہیں جو اتنے ٹائم تہجد پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ سب لوگ، لیکن یہ حالات اکثر و بیشتر یہ حالات سے ہم گزر رہے ہیں میرے بھائیوں۔ اور کچھ نیکیاں ایسی کر لو جو دعا کے وقت کام آئیں میرے بھائیوں۔ کچھ نیکیاں ایسی کرو جو ہمیں بازو آلے کہ ہمارے ہاتھ کو بھی نہیں معلوم ہے کہ یہ نیکی کی ہم نے۔ یہ نیکیاں بہت کام آئیں گی، قیامت کے دن بھی کام آئیں گی۔ اور یہ نیکیاں اگر دنیا میں کی ہو، دنیا میں کوئی بڑی مصیبت آئی ہے، اس نیکی کے حوالے سے دعا مانگو، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ میں وہ واقعہ بھی بتا دوں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب 3 لوگ سفر میں تھے اور کچھ بارش ہوئی، وہ غار کے اندر چلے گئے، اوپر سے غار کا منہ بند ہو گیا، تو کیا ہوا تھا وہاں پر؟ ان 3 آدمیوں نے کیا کہا تھا کہ اپنے اپنے ہاتھ پھیلاؤ، دعا کرو، اپنی نیکیوں کا اللہ سے واسطہ دو۔ تینوں نے یہی کیا نا۔ ایک نے کیا کیا؟ نیکی کیا رہا ہے، اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں رات بھر دودھ لے کے کھڑا رہا، میں آتا تھا اپنے بکریوں کو چرا کے لے کے، اور اس کا دودھ نکالتا تھا تو سب سے پہلے اپنے والدین کو دیتا تھا، اس کے بعد اپنے بچوں اور بیوی کو دیتا تھا۔ لیکن ایک روز ایسا ہوا کہ میں آیا تو میرے والدین سو گئے تھے، میں کچھ دیر سے آیا۔ اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں رات بھر کھڑا رہا، میں نے بچوں اور بیوی کو بھوکا سلا دیا۔ جب وہ فجر میں اٹھے تو میں نے انہیں دودھ پیش کیا، اس کے بعد میں نے بچوں کو اور اپنی بیوی کو دودھ پلایا۔ اللہ تو جانتا ہے، یہ تو میری نیکی جانتا ہے، میں صرف تیرے لیے کیا تھا، میں اگر سچا ہوں تو اللہ اس کو ہمارے لیے اس مصیبت کو دور کر دے۔ پتھر تھوڑا ہٹ گیا تھا۔ دوسرے شخص نے کہا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میری ایک چچا بہن تھی، بہت خوبصورت تھی، میں اس سے برائی پر آمادہ تھا، وہ نہیں قریب آتی تھی، مگر حالات ایسے آئے کہ اسے مجھے کچھ مدد لینے کے لیے آنا پڑا، تو میں نے برائی کا ارادہ کیا۔ جب میں نے برائی کا ارادہ کیا تو اس لڑکی نے کہا تھا اتق اللہ، اے بندے اللہ سے ڈر، اے بندے اللہ سے ڈر۔ بولے اے اللہ، اس ایک جملے نے مجھ کو اتنا خوفزدہ کیا کہ میں ہٹ گیا، وہاں سے برائی نہیں کیا۔ اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے تیرے لیے کیا تھا، تیرے ڈر سے کیا تھا۔
پتھر تھوڑا سا اور ہٹ گیا. ایک تیسرا آدمی اس نے بھی دعا کی کہ اے اللہ تو جانتا ہے میرا ایک غلام تھا جو ایک دن بغیر مزدوری لیے ہوئے چلا گیا. میں پریشان تھا, اس کو تلاش کیا, اس کو مزدوری نہیں دے سکا, تو میں نے اس مزدور کی مزدوری کو پالتا گیا, پھیلاتا گیا اور اس کو انہی ریوڑوں میں لگاتا گیا اور وہ بکریاں خوب بڑھیں, میرے ریوڑ خوب بڑھے. ایک دن وہ آیا اپنی مزدوری لینے کے لیے, تو میں نے اس سے کہا یہ پورا ریوڑ تمہارا ہے. تو وہ کہتا تھا کیوں مجھ سے مذاق کر رہے ہو, میں ایک غلام ہوں, تم مالک ہو, آپ غلام سے مذاق کر رہے ہو. اس نے کہا نہیں میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, جو تو نے مزدوری چھوڑی تھی میں اسی مزدوری کو اس تجارت میں لگایا تھا اور وہ تجارت آج اتنی بڑھ گئی ہے, لے جاؤ یہ ریوڑ تمہارا ہے. وہ وادیاں بھر کے ریوڑ لے کے چلا گیا. اے اللہ اگر یہ میں نے تیرے خاطر کیا تھا, اس کی مزدور کی مزدوری کو تجارت میں لگایا تھا, تو اے اللہ اس مصیبت کو دور کر دے. وہ پتھر ہٹ جاتا ہے, تینوں مصیبت سے دور ہو جاتے ہیں, باہر نکلتے ہیں. میرے بھائیوں کیا کام آئی نیکی اور دعا. میرے بھائیوں نیکی کرو, نیکی اور ایسی نیکیاں کرو. یہ فوٹو کھنچانے والی نہیں, ریاکاری والی نہیں. اس کو دیا سر پہ ہاتھ رکھا فوٹو کھنچایا, اس کو دیا سر پہ ہاتھ رکھا فوٹو کھنچایا, یہ نیکی نہیں. وہ نیکی کرو کہ ہمارے دائیں ہاتھ کو بھی نہیں معلوم ہو کہ ہم نے کیا کس کو دیا ہے. اور وہ نیکی, وہی نیکی دنیا میں اگر تمہارے کام نہیں آئے تو کل آخرت کے دن وہی نیکی کام آئے گی. میرے بھائیوں یاد رکھنا میری باتیں. یہ دعا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سورہ قصص کے اندر طویل قصہ ہے. وہ قصہ آپ لوگ پڑھو, اس واقعے کو پڑھو جب وہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل کے مصر سے مدین چلے گئے. مدین پہنچے, کیا تھا آج کا تو ماحول تھا نہیں, نہ کوئی پہچان کا, نہ کوئی رشتہ دار, نہ کہیں کھانے کے لیے. آج تو ہوٹلیں ہیں, کوئی بھی روڈ پہ نکل جاؤ, کہیں بھی شہر دیہات میں چلے جاؤ, کھانا مل جاتا ہے. وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا اس زمانے میں. چلے گئے مدین پہنچے, دیکھا شام کا وقت پہنچے, یار ایک پنگھٹ پہ لوگ پانی پلا رہے ہیں. 2 لڑکیاں انتہائی شرم و حیا والی لڑکیاں کنارے کھڑی ہیں, اپنا ریوڑ لے کے دونوں کنارے کھڑی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آئی یہ کیا بات ہے, دوسرے آ رہے ہیں, نوجوان آ رہے ہیں, آدمی آ رہے ہیں اور اپنا ریوڑ پلا رہے ہیں, چلے جا رہے ہیں. ان کے دل میں خیال ہوا, وہ گئے دونوں کے پاس, پوچھے یار ماں خطبکما کیا حال ہے, کیوں تم لوگ ایسے کھڑی ہو. تو انہوں نے کہا کہ یہ آج کا معاملہ نہیں ہے, یہ آج کیا نہیں, ہمارے ساتھ روز ایسے ہی ہوتا ہے. ہم پہلے کنارے کھڑی رہتی ہیں, جب تمام لوگ چلے جاتے ہیں اپنے ریوڑ کو پانی پلا کے, پھر ہم لوگ آتے ہیں اور اپنا کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے, ان دونوں کو کہا آپ لوگ کھڑے رہیے. ان کے ریوڑ کو لیا, بکریاں لی, گئے اندر آدمیوں کے بیچ میں ان کو پانی پلایا, پانی پلا کے ان کو واپس ان کے حوالے کیا ریوڑ. جب یہ دونوں گھر پہنچی تو ان کے والد بزرگوار, انہوں نے کہا کیا بات ہے, آج کیسے آپ لوگ جلدی آ گئے, کیسے جلدی آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ ایک آدمی ہے, بڑا نیک انسان ہے, اس نے ہماری مدد کی اور ایسا انہوں نے واقعہ بتایا. تو انہوں نے کہا کہ جاؤ ان کو بلا کے لے آؤ. جب وہ ان کو بلانے گئیں, بچیاں دونوں میں سے ایک بچی گئی بلانے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کچھ نہیں تھا, پھر تنے تنہا تھے, نہ کھانا تھا, نہ پینا تھا, نہ کچھ نہ تھا. ایک درخت کے سائے میں بیٹھے تھے اور وہاں پہ دعا کر رہے تھے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ آج تو جو بھی خیر میرے ساتھ کرے گا, میں سب کا فقیر ہوں, میں محتاج ہوں, میں تیرے در پہ ہوں, تو جو بھی آسمان سے خیر کرے گا وہ میرے لیے خیر ہوگا. کیا ہوا میرے بھائیوں, واقعہ طویل ہے, میں اس میں نہیں جانا چاہتا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ایک نیکی کی, دونوں بچیوں کے ریوڑ کو پانی پہلے پلایا, پھر آ گئے, کھڑے ہو گئے, پھر بیٹھ گئے اور وہاں درخت کے نیچے انہوں نے دعا کی, اللہ سے دعا کی, اپنی محتاجی کی, اپنی فقر و فاقہ کی. تو اللہ نے کیا نہیں دیا ان کو, اللہ نے کیا نہیں دیا ان کو. آئی وہ لڑکی, ان کو گھر لے گئی, وہاں انہیں کھانا بھی ملا, پانی ملا, وہیں ان کی شادی ہوئی. ایک بیوی کو لے کر نکل گئے واپس مصر کی طرف. یہ ایک دعا, کیا نہیں ملا ان کو, ہر چیز ملی. اللہ نے ہر چیز کی آسودگی دی, کھانا بھی دیا, بیوی دی بھی, شادی بھی ہوئی, سب کچھ ہوا. میرے بھائیوں نیکی
پہلے نیکی کرو، گناہ چھوڑو، پھر دعائیں کرو۔ آج ہم بہت لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، ارے فلاں مولانا ہے، ارے فلاں عالم ہے، آدھے گھنٹے کی دعا کر رہا ہے، 1 گھنٹے کی دعا کر رہے۔ ارے بھیا 1 گھنٹے کی، آدھے گھنٹے کی دعا کر رہے ہیں، پہلے ان کو گناہ سے تو بچاؤ، ان سے کہو تو گناہ سے بچو، نیکی کرو، نیکی کر کے آؤ، دعا مانگو۔ یہ نیکیاں ہی کام آئیں گی آگے بھی۔ میرے بھائیوں باتیں بہت ہیں اس کے اندر، اگر اس دعا کے اس میں تو ابھی وہ باتیں تو آئی نہیں کہ مطلب یہ کس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، کن حالت میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ ایک بات کر کے وقت ختم ہو رہا ہے، میں ایک بات کیا کہ اپنی بات ختم کروں گا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نکلتا ہے سفر پہ، ایک پراگندہ حال ہے، پورا اٹا ہوا ہے، سارے گرد و غبار اس کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، اور وہ جا رہا ہے راستے میں اور کہتا ہے یا رب یا رب، اے اللہ، اوپر سے آواز آتی ہے، اے میرے بندے تو رب پکار رہا ہے، تو مجھے پکار رہا ہے، ارے تیرا کھانا حرام ہے، تیرا پہننا حرام ہے، تیرا پینا حرام ہے، تیری کون سی دعا قبول ہوگی؟ تیری کون سی دعا قبول ہوگی؟ ہر طرح سے پریشان ہے، ہر طرح کی گرد و غبار میں بھی ہے، مسافر بھی ہے، دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں مسافر کی، میں بتاتا ہوں حدیث بھی ابھی۔ اس کے بعد بھی اوپر سے کیا آ رہا ہے؟ حرام سے بچو میرے بھائیوں، حرام کھاؤ گے، حرام پہنو گے، حرام پیو گے، کبھی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ یا تو حرام سے توبہ کرو اور حلال کھاؤ، آؤ اللہ کے پاس سجدہ کرو، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اللہ ایسی رزق دے گا، ایسی برکت دے گا کہ ہم تصور نہیں کر سکتے، ہمارے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا اللہ نے کہاں سے کیا دیا ہے۔ 3 لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، 3 لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ ایک والد کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں، ایک والد اپنے بیٹے کے حق میں جو دعا کرتا ہے وہ رد نہیں ہوتی ہے۔ دوسری وہ دعا جو مسافر سفر میں کرتا ہے، اس کی دعا اللہ رد نہیں کرتے ہیں۔ اور تیسری دعا اس مظلوم کی جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، اگر وہ ظالم کے خلاف دعا کر دے تو وہ ظالم کو بددعا لگ جائے گی۔ آج کیا حال ہے میرے بھائیوں؟ آج پہلی اگر دعا کا معاملہ دیکھیں کہ والد اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرے، آج حالات کیسے ہیں؟ آج تو باپ بیٹے سلام دعا سے بھی گئے گزرے ہوئے ہیں۔ آپ باپ بیٹوں کے اندر دعا سلام بھی نہیں ہوتی ہے۔ آج ہم گھر میں داخل ہو جاتے ہیں بغیر سلام کے، ہمیں شرم آتی ہے، باپ کو شرم آتی ہے سلام کر کے اندر داخل ہونے کو، بیٹوں کو شرم آتی ہے گھر میں سلام کر کے جانے کو۔ کیوں؟ تربیت نہیں ہوئی، تمہیں سکھایا نہیں گیا۔ میرے بھائیو اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے گھر میں داخل ہو سلام کر کے داخل ہو، اپنی بیوی بچوں کا حال پوچھو، اپنے بیٹوں کا حال پوچھو، ان کو دعائیں دو۔ اور بیٹوں کو بھی وہی تربیت ملنی چاہیے، بیٹوں کو بھی اپنے باپ سے وہی امید رکھنا چاہیے، اور ان کو ان کا احترام کرنا چاہیے۔ والدین کی نافرمانی کر کے کبھی بھی اللہ رب العالمین کو آپ خوش نہیں کر سکتے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، شریعت کہتی ہے۔ آپ والدین کو نافرمانی کر کے آپ کے والدین آپ سے ناراض ہوں اور آپ چاہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، نہیں ہوتا ایسا۔ آپ کو اپنے والدین کو بھی راضی رکھنا ہے، اللہ کو بھی راضی رکھنا ہے، اللہ کو راضی رکھنا ہے، والدین کو راضی کرنا پڑے گا آپ کو۔ میرے بھائیوں ایسے ہی دعائیں نہیں قبول ہوتی۔ آج ہمارے حالات کتنے خراب ہو چکے ہیں، والدین کے تعلق سے ہمارے اولاد کا کیا ماحول ہے، گھر گھر کی کہانی ہے، گھر گھر کی کہانی ہے، 1-2 جگہ کی بات نہیں ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ تربیت نہیں ہے، نہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کی، نہ ہم نے ان کو سکھایا۔ یہی حالات ہیں میرے بھائیوں۔ وقت ہو چکا ہے تقریباً، بس میں آخری جو میں مشن لے کے چلتا ہوں اس تعلق سے 1 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا کہ میں ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں کہ اپنے مکتب کو مضبوط کرو، اپنے مکتب کو مضبوط کرو، اپنے یہاں ہر بچے کو، ہر جو بھی سن رہا ہے، اپنا چھوٹا بچہ اپنی بچی کو مسجد میں بھیجو، مسجد میں انہیں تعلیم حاصل کرنے دو، ان کو توحید سکھاؤ، ان کو سنت بتاؤ، اللہ کون ہے، رسول کون ہے، ہمارے انبیاء کون تھے، یہ آپ کو بتانا پڑے گا اگر آپ کو آئندہ نسلوں کو بچانا ہے۔ اگر آئندہ آپ کو اپنی نسلوں کو حالات دیکھیے، حالات دیکھیے، آج یہاں آپ لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ہم تو دیہاتوں میں گھومتے ہیں، مہاراشٹر کے باہر بھی دیہاتوں میں جاتے ہیں، وہاں کے حالات کتنے سنگین ہو چکے ہیں، جہاں بچے مدرسہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں، جہاں ان کے ذہن کو خراب کیا جا رہا ہے، جہاں انہیں توحید سے دور کیا جا رہا ہے، جہاں انہیں اسلام سے دور کیا جا رہا ہے۔
میرے بھائیوں یہ موقع ہے آپ لوگ کو، کتنی بھی سیلری دینا پڑے، کتنا بھی پگار دینا پڑے ایک عالم کو، وہ پیسے کو مت دیکھو، اپنے بچوں کی آخرت کے دیکھو، اپنی آخرت کو دیکھو، پیسہ زیادہ دے کر اپنے بچوں کو تعلیم دلاؤ، قرآن حدیث سکھا لو، یہی آج کا پیغام ہے میرے بھائیوں میں آپ لوگوں کے لیے۔ اگر یہ نہیں کر سکے تو آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی، کل قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ جب بچہ کھڑا ہو کر بولے گا میرا باپ مجھ کو مدرسہ نہیں بھیجا تھا، میرا باپ مجھ کو یہ تعلیم نہیں دیا تھا، میرا باپ قرآن نہیں پڑھنا آیا، میرا باپ حدیث نہیں سکھایا، کل کیا جواب دو گے کل اللہ کے سامنے آپ لوگ؟ میرے بھائیوں وقت ہے، آج بھی وقت ہے، اگر آپ بھی نہیں پڑھنا جانتے ہو تو سیکھ لو، آپ بڑے ہو شرماؤ مت شرماؤ کہ یار میں آج 40 سال کا ہو گیا قرآن نہیں پڑھنا آتا، آؤ پڑھو، یہی آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا میں بہت کما لیے، بہت کھا لیے، گھر بنا لیے، محل بنا لیے، کاروبار کر لیے، دنیا کی تجارت کر لیے، مگر اگر آخرت کے لیے کچھ نہیں کیے تو کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ اگر آخرت کو نہیں آپ نے سامنے رکھا، اپنے سامنے آخرت کی بات نہیں رکھی تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اصل تو دنیا آخرت کی ہے، وہی کامیابی زندگی ہے۔ یہ تو آنی جانی دی ہے، یہ تو کیا 40 سال 60 سال، آج دیکھو 40-45 سال کے بچوں کی کتنی اموات ہو رہی ہیں، آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے، ہم بھی دیکھتے ہیں، روزانہ آتی ہیں خبریں۔ کیا ہے میرے بھائیوں، یہ کن حالات سے گزر رہے ہیں؟ حالات کے اوپر غور کرو، حالات کے اوپر نظر ڈالو، آس پاس کا ماحول دیکھو، آپ کہاں کھڑے ہو، آپ کی اولاد کہاں کھڑی ہے۔ اولاد کی تربیت کرو، اولاد کی تربیت کرو میرے بھائیوں، اور وہی ہمارے آخرت میں ذخیرہ بنے گی، وہی ہمارے کام آئے گی۔ وہ قیامت کے دن کیا حالات ہوں گے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ شوہر بیوی کے، سب بھاگیں گے، سب نفسا نفسی سب بھاگیں گے۔ یہ میری نیکی نہ مانگ لے، یہ مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ لے، کہیں یہ مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، یہ حالات ہوں گے۔ آج اللہ نے موقع دیا ہے نیکی کمانے کا، نیکی کرنے کا، اولاد کی تربیت کرنے کا، اور اولاد کو ایسی تربیت دو کہ کل ہمارے مرنے کے بعد ولد صالح یدعو لہ، آپ ایسی اولاد پہ چھوڑ کے جاؤ کہ کل قبر میں ہم جائیں تو کم سے کم ہمارے بعد ہاتھ اٹھا کے ہمارے حق میں دعائیں کریں کہ اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ آج تو ایسے مسلمانوں کے یہ حالات ہیں کہ دفنا کے آ جاتے ہیں مسجد میں، تو وہی 1-2 روز دکھتے ہیں ٹوپی پہن کے، پھر جو قبر میں ڈال کے آتے ہیں تو پھر مسجد میں دکھتے ہی نہیں۔ وہ کیا دعا کریں گے اپنے والدین کے لیے، کیا دعا کریں گے میرے بھائیوں؟ یعنی میں آپ کو یہ نقطہ بتا رہا ہوں کہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صالح اولاد کون، ولد صالح کون، ولد صالح وہ ہے، جو حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے جو قبر میں چلے گئے ہیں، وہ اولاد صالح اولاد ہے۔ اب آپ سے دیکھ لو اپنے آپ کو، آپ کہاں پر ہو؟ آپ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہو؟ کرتے ہو تو بہت اچھا ہے، اور نہیں کرتے ہو تو آپ صالح نہیں ہو حدیث کی روشنی میں۔ میرے بھائیوں میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو آپ۔ میں دعا کے تعلق سے باتیں کر رہا تھا، بات تھوڑی پھیل گئی، لیکن دعا اتنی اہم عبادت ہے، اتنی اہم عبادت ہے کہ ہم اس سے بہت پیچھے ہیں، اور یہ دعائیں بہت ضروری ہیں۔ ابھی بہت ساری باتیں ہیں اوقات کی، اور کب قبول ہوتی ہے، کہاں کہاں قبول ہوتی ہے، عرفات کا، اور اس میں کعبے کا ذکر ہے، پھر اس میں ہمارے آخری پہر کی نمازوں کا ذکر ہے، تہجد کا ذکر ہے، نماز ختم ہونے سے پہلے آخری قومے میں دعا سلام پھیرنے سے پہلے دعائیں کی جائے۔ جو قبولیت کے وہ اوقات ہیں جہاں قبولیت، آج جمعہ کا روز ہے میرے بھائیوں، جمعہ کا روز ہے، آج ایک گھڑی ایسی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، اور وہ دعا علماء کے نزدیک ایسا سلف صالحین کہتے ہیں کہ وہ عصر سے لے کے مغرب تک ہے۔ میرے بھائیوں ہمارے اسلاف عصر کی نماز پڑھنے جاتے تھے تو گھر واپس نہیں آتے تھے، بازار نہیں جاتے تھے، کہیں گھومتے پھرتے نہیں تھے، وہ عصر پڑھنے آتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، مغرب تک ذکر اذکار اور دعائیں کیا کرتے تھے کہ وہ گھڑی مل جائے اور ہماری دعا قبول ہو جائے۔ میرے بھائیوں میں یہ چاہتا ہوں کہ آج جمعہ کا روز ہے، آپ لوگ یہاں حاضر ہو، میری باتیں سن رہے ہو، اللہ کے واسطے مغرب سے کم 15 منٹ پہلے، 20 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے آپ سے اگر ہو سکے تو آؤ، مسجد میں بیٹھو، ذکر اذکار کرو، اللہ سے رو کے دعائیں کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور پھر دعائیں مانگو۔ جو جس چیز کی بھی تکلیف ہے اللہ رب العالمین دور کرے گا وہ تکلیف کو۔
دعا بہت ہی اہم عبادت ہے۔ دعا ہوا مخ العبادہ، یہ دعا جو ہے یہ تو مغز ہے، تمام عبادتوں کا مغز کیا ہے؟ یہ دعا ہی ہے، اور دعا کے ہی ذریعے نجات ہے۔ ہماری دعا ہی آخرت میں بھی کام آئے گی اور دنیا میں بھی۔ اگر ہم نجات چاہتے ہیں تو یہ دعا ہمارے کام آئے گی۔ آپ نماز پڑھیے، حج کیجیے، جتنی عبادتیں کیجیے، لیکن سب کے آگے پیچھے آپ کو دعائیں ملیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے اٹھتے تھے رات کو سونے تک جتنے اذکار کرتے تھے سب دعائی تو رہتی تھی۔ کیا تھا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ۔ آپ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، والحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، جو اللہ کے رسول رات دن پڑھا کرتے تھے، آج ہماری زبانوں سے یہ الفاظ نکلتے نہیں، آج ہماری زبانوں پہ یہ کلمات آتے نہیں۔ کیوں نہیں آتے؟ سب سے اہم وجہ بتا دوں، اگر ہماری زبانوں پہ اللہ کا ذکر نہیں آتا ہے، ہمارے گناہ ہم کو روکتے ہیں، ہمارے گناہ ہماری زبان کو روکتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے سے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے اسلاف کی پوری تاریخ ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ذکر اذکار چاہتے ہو تو گناہ سے بچو۔ جس وقت گناہ سے بچ جاؤ گے اس وقت تمہاری زبان پہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ شروع ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ بہت مختصر وقت ہے اور کافی باتیں ادھر ادھر کی ہو گئی، کچھ باتیں بے ربط ہو گئی، لیکن میں صرف یہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ آپ دعا کو عبادت سمجھو۔ ایک عبادت ہے دعا بھی، اور اس کو اپنے اوپر لازم کرو اور اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ اور دعاؤں میں مشغول ہو جاؤ۔ یہ دعا ہی دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتا تھے؟ سب سے پیاری دعا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پوری دیکھ جائیے سیرت میں جو سکھائی گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ کے رسول یہی دعا، ہر دعا میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ اے ربنا، اے رب، اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے۔ دنیا کی بھلائی بھی مانگتے تھے، آخرت کی بھلائی بھی مانگتے تھے، اور ہم تو صرف آخرت ہی مانگتے ہیں۔ ہمارا ہاتھ اٹھتا ہے تو اللہ رزق کو فراغ کر دے، اللہ رزق کو بڑھا دے، اللہ یہ مصیبت ہے دور کر دے، اللہ ہم بیمار ہے شفا دے دے، اللہ ہمیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ہم کو اس سے دور کر دے۔ اور نبی کیا مانگتے تھے؟ جہاں دنیا کے حسنات مانگتے تھے، جہاں دنیا کی خیر و برکت مانگتے تھے، آخرت کو ساتھ میں رکھتے تھے، آخرت کو کبھی نہیں بھولتے تھے، اور ہم آخرت کو بھول کے صرف دنیا مانگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، اسے چھوڑ دیجئے۔ دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کیجئے، دنیا سے زیادہ حرام مال کھا کے کبھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حرام مال کھانے پینے اور حرام سے کبھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، میں صرف ایک بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا۔ ایک صحابی کا گھر ہے، وہاں پر 3 روز سے فاقہ ہے، صرف گھر میں پانی ہے، بچے ایک دو کھجور کھا رہے ہیں۔ جب 3 دن سے کوئی روزی روٹی نہیں آ رہی ہے، جب چوتھے روز ان کے شوہر نکلتے ہیں کہ یار آج جاؤں گا کہیں کچھ نہ کچھ تو روزی کا انتظام کروں، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو لے کے آؤں تاکہ میرے بچے آج تو پیٹ بھر کھا لیں۔ جب وہ کچھ دور چلے جاتے ہیں تو وہ صحابیہ ان کو آواز دیتی ہے، ان کی بیوی آواز دیتی ہے، اے میرے شوہر آپ ادھر آئیے۔ وہ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، کیوں بلا رہی ہو؟ کہا کہ دیکھو 3 دن کے بھوکے ہیں، صحیح ہے، پانی پی کے ہم گزارا کر رہے ہیں، یہ بھی صحیح ہے، بچے 1-2 کھجور کھائیں، یہ بھی صحیح ہے، لیکن آپ جا رہے ہو مزدوری کرنے، اللہ کے واسطے آپ جب واپس آنا تو کوئی حرام کا لقمہ مت لے کے آنا، ہم آج بھی پانی پہ زندہ رہ جائیں گے لیکن حرام مت لے کے آنا۔ اس صحابیہ کا آپ ایمان، اس عورت کا ایمان دیکھو کیسا ہے، اس کا جذبہ دیکھو کیسا ہے، جو اپنے شوہر سے حرام لانے سے منع کر رہی ہے۔ اور آج ہمارے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ہمارے عورتوں کی اتنی فرمائشیں ہیں کہ اچھے لوگ بھٹک جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں، حرام کا بھی لے آتے ہیں، بیوی بچوں کو پہنانے کے لیے، اڑانے کے لیے، کھلانے کے لیے۔ میرے بھائیوں، ان حالات میں آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ آج پوری دنیا کے حالات دیکھ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، کہاں دعائیں نہیں ہو رہی ہیں، کیوں دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ میرے بھائیوں، ہم اس پہ غور نہیں کرتے، دعا پہ دعا مانگے جا رہے ہیں، دعا پہ دعا مانگے جا رہے ہیں، مگر ہم اپنے گناہوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں،
ہمارے گناہوں کو ہم نہیں پہچان رہے ہیں، ہمارے اندر اتنے گناہ ہو گئے کہ ہمارے دل و دماغ سے گناہ نکل چکے ہیں، ہم تصور ہی نہیں کرتے ہیں کہ یہ گناہ بھی کر رہے ہیں ہم کوئی گناہ کرتے ہوئے ہمارے ذہن میں یہ آتا ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہو رہا ہے ہم سے۔ کیسے دعائیں قبول ہوں گی میرے بھائیوں؟ بہت سارے آداب ہیں دعاؤں کے بھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے بچا کے نیکیوں کی طرف راغب کر دے۔ اللہ ہمیں نیکی زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نیکی کرنے کے بعد تجھ سے مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے سامنے گر کے گڑگڑا کے سجدوں میں، اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر تنہائی میں ہمیں اللہ تو دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما دے ہمیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی مصیبت اور بلا سے محفوظ فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔